बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट, और आज की स्टोरी हवा की बेटी से मुतल्लक है। नाजरीन, ये शहर इक़्तिदार है, ये इस्लामाबाद है। यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, लेकिन जहाँ यहाँ पे लोगों के मसाइल हल होते हैं, वहाँ इस शहर में लोगों के साथ जुल्म भी बहुत होते हैं। आज की स्टोरी एक हवा की बेटी जो फैसलाबाद से तल्लक रखती है, उसे नौकरी का झांसा दे के यहाँ बुलाया गया, और बुलाने वाला इस्लामाबाद पुलिस का एक अहलकार था। जब उसने बुलाया उस वक़्त वो मुलाजमत पे मौजूद था, इस वक्त वो रिटायर हो चुका है। इस इस्लामाबाद पुलिस के इस अहलकार सलाहुद्दीन का तल्लक असमत फरोशी के कारोबार से है, और इसमें कोई शक नहीं है, चूँकि इस हवाले से ये पूरे अपने डिपार्टमेंट में भी मशहूर है। तो नाजरीन, फौजिया इस हवाले से जो इसके साथ जुल्म हुआ, इस हवाले से ख़ुद भी बताएंगी। जी फौजिया, आपको क्या कह के फैसलाबाद से यहाँ लाया था, और कौन लेके आया था यहाँ पे? यहाँ मुझे लेके आई थी एक इकरा नाम की लड़की, जिसका नाम इस 2 नंबर धंधे में सना है। मुझे ये कह के लेके आई थी कि ये एक पार्लर की जॉब है, तुम जाओगी, मैं मिलवाऊंगी उनसे, और सुबह ही तुम्हें मतलब पार्लर की जॉब मिल जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। तो मैं उसके साथ यहाँ पे आई। रात के टाइम तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम था। इन लोगों ने ये कराची कंपनी अड्डे से हमें उठाया और सीधा गेस्ट हाउस ले गए। सलाहुद्दीन था और फ़रद था। इन्होंने जब उस लड़की ने कहा कि एक रात यहाँ स्टे करते हैं, सुबह तुम्हें मैं उस जगह ले जाऊँगी, घबराओ नहीं, ये भी अपना ही घर है। तो इन्होंने मुझे खाने में या चाय में, दोनों चीज़ों में किसी में उन लोगों ने मुझे कुछ दिया, और इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे कपड़े उतारे। अच्छा, उस रात सारी रात ज़्यादती करते? जी, पूरी रात इन दोनों ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे कपड़े उतारे और मेरी वीडियो बनाई। और जैसे मैं सुबह उठी हूँ तो इन लोगों ने मुझे दिखाया कि ये देख लो, एक तो हम ये इस नेट पे चढ़ाएंगे, इसको तुम्हारी फैमिली को दिखाएंगे। मेरी अम्मी अब्बू नहीं थे, पीछे आने वाला कोई नहीं था, मेरा एक छोटा भाई था। इनको पता था, और उस लड़की को भी अच्छे तरीके से पता था कि पीछे फैमिली या ख़ानदान इसके पीछे नहीं आएगा। अच्छा। मुझे इन्होंने इस तरीके से ब्लैकमेल किया। फिर रोज़ मुझे यही दिखाते थे कि तुम्हारे घर में भी कोई नहीं है। कभी किसी बंदे को भेज देते कि देखो तुम्हारा भाई यहाँ जा रहा है, तुम्हारा भाई वहाँ जा रहा है, हमें पता है कि अभी वो सब्ज़ी लेने गया है। मुझे यहाँ पे टॉर्चर करते रहते थे कि इसको पता हो कि हमने इनके पीछे वहाँ भी बंदे लगाए हुए। तो सना जो है अभी तक इनके साथ काम कर हाँ रही जी, है? अभी तक वो लड़कियाँ सप्लाई इनको करती है। तो ये फौजिया, ये बताइए कि इन्होंने कितने साल आपसे ये धंधा करवाया? इन्होंने 4 साल मुझसे ये धंधा करवाया। और 4 साल में ये आपको इसके पैसे देते थे, क्या करते थे? इन्होंने, मेरा एक किराए का घर है और अभी भी मैं एक किराए के घर में रहती हूँ। अपना घर मेरा कोई नहीं था। किराए के घर के लिए सिर्फ बिजली के बिल और जितना मैं घर का किराया देती थी, और सिर्फ जिससे हमारे घर की रोटी चल सके, मुझे सिर्फ इतने पैसे देते थे ये। जैसे कि महीने के बाद 20,000 हो गया या 25,000 हो गया, लेकिन लोगों से ये अच्छे खासे पैसे लेते थे। फौजिया, आपके अम्मी अबू कब फौत हुए? मेरे अब वालिद साहब को 5 साल हो गए, 5-6 साल, और 2-3 साल मेरी वालिदा को होगी। तो आपका भाई फैसलाबाद में किसके पास रहता है? वो उसी किराए के घर में। नहीं, उसको कितनी उम्र है उसकी? वो है कोई 20 साल का है। तो आपके भाई को पता है कि ये आपको इन्होंने यहाँ पे हब्से बेजा में रखा हुआ है, 4 साल से आपके साथ ज्यादती हो रही है? तो आपने अपने भाई से जिक्र किया इसका? नहीं, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं वीडियो तुम्हारे भाई को भी भेजूंगा। तो वो मेरी वीडियो इन लोगों ने बनाई भी इस तरह की थी कि वो सारी नंगी थी। अच्छा। मैं इस शर्मिंदगी के मारे भी अपने भाई को तो कुछ बता नहीं सकती थी, और वो छोटा था, उसने मुझसे क्या पूछना था। तो वो वीडियो इन्होंने आपको खुद दिखाई है? हाँ जी, अपने फ़ोन से मुझे दिखाते रहे, जो इन दोनों के फ़ोनों में मेरी वीडियो थी। अच्छा। तो फौजिया, ये इन्होंने अब आपने बताया कि आप ये वापस फैसलाबाद चली गई थी, तो वो चली गई वापस, आप बगावत करके गई थी या इनको बता के गई थी? मैं चली गई थी। इनको मैंने कहा था कि मैं बस हो गई है, इंसान ख़त्म हो जाता है, मैं चाहती नहीं थी कि मैं ये काम करूं। तो मैं चली गई। मैंने इनको फ़ोन किया था कि मेरे पैसे दे दें। इन्होंने कहा 1 दिन ठहर जाओ, 2 दिन ठहर जाओ। मेरी बहन का ऑपरेशन भी था, मेरी एक सिस्टर भी फौत हुई है, ये कोई 1-1.5 साल हो गया उसको। उसकी बेटी भी, मैं ही उसकी बेटी को पाल रही हूँ। वो डिवोर्स उस बहन को पता था कि आप जर्गमान हो चुकी हैं? नहीं, उसको भी नहीं पता था। अच्छा। तो इन लोगों ने, जब उसका एक्सीडेंट हुआ है, मैंने इनसे पैसे मांगे थे कि मुझे दें, उसके दिमाग के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पैसा मांग रहे थे। अभी डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन का, तब भी इन्होंने मुझे लारे इशारे लगाए कि आज देंगे, कल देंगे। भाई मलक सलाहुद्दीन ने गाड़ी ली है,
اس گاڑی کے پیچھے یہ پیسے ہم نے دے دیے, کسی کو دے دیے, مطلب مجھے روز ٹالتے رہے یہ اسی طرح, آج دیں گے کل دیں گے. پھر یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوگا تو انہوں نے کہا ہمارا کاروبار بڑا خراب ہے, جب یہ کاروبار سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اچھا. پھر جیسے یہ کرونا کا تھوڑا سا مسئلہ حل ہوا تو مجھے ان لوگوں نے E11 میں بلایا. E11 والا گیسٹ ہاؤس ان کا اپنا تھا, اچھا جی. ملک صلاح الدین کا اور فرحت علی کا. تو آپ کو کیا کہہ کے بلایا انہوں نے, کہ انہوں نے دھندا کہا کہ کرنا ہے یا آپ آگے اپنی چیزیں لے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اپنی چیزیں لے لو, اور جو تمہارے یہ بیگ شیک میرے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے چلی جاؤ. میں آئی ہوں ان کے پاس تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے اوپر پرچہ کروائیں گے یا کچھ کروائیں گے. ان لوگوں نے ادھر ریڈ کروایا. اچھا. پولیس والوں کو پیسہ دیا. اچھا. جیل تک میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, تھانے سے لے کے جیل تک. اور پولیس والوں کس نے تھانے میں پکڑوایا ادھر؟ یہ گولڈا تھانہ جو ہے. اچھا. ادھر بھی آپ کے ساتھ کیا ہوا تھانے میں؟ تھانے میں مطلب ہمیں 2 دن روٹی نہیں دی تھانے والوں نے. اچھا. پانی تک کا نہیں پوچھا. اچھا. جیسے لے کے گئے, ہمیں ساری رات پہلے ذلیل کرتے رہے ہسپتالوں میں. اچھا. میڈیکل کے لیے ڈاکٹروں سے انہوں نے پہلے سے ہمیں سب لڑکیوں کو یہ کہا تھا. کتنی لڑکیاں تھیں آپ؟ 7 لڑکیاں تھیں ہم. تو یہ جب آپ کو پکڑا اس وقت کوئی مرد تھا وہاں پہ؟ نہیں, کوئی نہیں تھا. یہ ان کو اسی بات کا تو ڈر تھا. جب ہم نے ان کو کہا بھی تھا کہ میڈیکل کروانا ہے, وہ کہتے ہیں میڈیکل کرواؤ یا نہ کرواؤ, پرچہ تو ہو گیا. موقع نہیں دیا انہوں نے ہمیں بات کرنے کا. صحیح ہے. انہوں نے اس لیڈیز کانسٹیبل جو ہمارے ساتھ تھی اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا, ان لوگوں نے اس کو بھی پیسے دیے تھے کہ یہ لڑکیاں میڈیکل نہ کروائیں. اچھا جی. تو پھر میڈیکل کے بعد انہوں نے کتنے دن کے بعد آپ کو میڈیکل کروایا ہی نہیں, انہوں نے کرنے دیا ہی نہیں. اچھا. میڈیکل نہیں ہوا, پھر کتنے دن کے بعد آپ کو پھر جوڈیشل جیل ہمیں لے کے گئے ہیں پھر سیدھا تھانے. اچھا. وہاں پہ رکھا ہے, رات پوری ہم وہاں پہ رہے. صبح تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم تھا. وہاں سے نکالا ہے انہوں نے, گاڑی میں بٹھایا تو ہمیں لے گئے کچہریاں. اچھا جی. کچہریوں سے ہمیں تو یہ تھا کہ ضمانت ہو جائے گی, اتنا جرم تو ہم نے کیا نہیں تھا. میرے تو ابھی بھی دل میں یہی تھا. پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے جس کو پیسہ دیا ہوا تھا اس کو اچھا خاصا پیسہ دیا تھا کہ اس کو آگے تک پہنچانا ہے, یہ جان اس کی جو ہے یہ یہاں سے نہ چھوٹے اور وکیل ضمانت نہ دے دیں. اچھا. تو ان کے وہ پہلے سے تاکہ آپ اس دھندے میں پھنسی رہوں. وہ پھر اس نے ان کو پیسے دیے تھے اور اس نے اپنے پورا زور لگا کے پولیس والے نے مجھے آگے جیل تک پہنچایا. جب آپ کو جیل بھجوا دیا گیا, اڈیالہ جیل, وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پہ ان لوگوں نے پہلے پیسے دیے ہوئے تھے. وہاں پہلے ہمیں بٹھائے رکھا, کوئی 300-400 بندہ وہاں پہ تھا. جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کی سنتے تھے. وہ بعد نام شام پوچھ کے سب کو بھجوا دیا تھا. ایون جو میرے ساتھ لڑکیاں تھیں وہ مجھ سے پہلے انہوں نے جیل والوں نے نکال کے ان کو مطلب سلاخوں کے پیچھے کر دیا تھا. مجھے پھر بھی ان لوگوں نے وہیں پہ بٹھایا ہوا تھا, صرف ذلیل کرنے کے لیے کہ اس کو لوگ آتے جاتے دیکھ لیں, اچھے طریقے سے ذلیل ہو جائے. اس کے بعد جب وہاں سے نکالا ہے تو پھر مجھے وہ سلاخوں کے پیچھے لے کے جانے والے تھے, تو وہاں جو لیڈیز کانسٹیبل تھی ان کو بھی یہ سمجھایا ہوا تھا. اچھا. چیکنگ پہلے 3-4 جگہ ہو گئی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ جیل تک جاتے ہوئے چیکنگ تو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ کرتے ہیں لوگ. اس عورت نے مجھے وہ خود دور بیٹھی تھی اور اس کے پیچھے جتنی بھی جیل والی عورتیں اس کے ساتھ گھوم رہی تھی وہ ساری گروپ بنا کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی. اس نے مجھے کہا کپڑے اتارو. اچھا. جی. ایک ایک کر کے میرے سارے کپڑے بھی اتارے جیل کے اندر. پھر اس نے کہا کہ کپڑے پہنو, اب اس کو لے جاؤ اندر. تو وہاں پہ کوئی مرد بھی تھا جب کپڑے اتروائے؟ نہیں, مرد نہیں تھا. عورتیں تھی ساری اکٹھی کر کے نا, انہوں نے مطلب جتنی ادھر ادھر کام کری تھی سب کو بلا کے, تو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور ہاتھ سے بھی وہ باقی لڑکیوں سے بھی میں نے پوچھا جا کے اندر کہ یار یہ آپ لوگوں کو کس طرح ان لوگوں نے چیک کیا ہے نا, ان لوگوں نے تو چیک کرنا تھا. انہوں نے کہا بھی ہاتھ لگا کے چیک کیا, کچھ نہیں تھا ہمارے پاس, تو انہوں نے ہمیں اندر بھیج دیا. تو صرف میرے کپڑے ان لوگوں نے وہاں پہ اتارے. اچھا. جی. تو کتنے دن کے بعد آپ کی ضمانت ہوئی وہاں سے؟ 2 دن کے بعد. تو فوزیہ, اب آپ جو ہے وہ کیا چاہتی ہیں؟ نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہیں؟ میں نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں, اس دھندے سے ہٹ کے. لیکن مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پیچھے میرا بھائی ہے, میری ایک چھوٹی بانجی, اس کو اٹھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں لوگ. اور یہ ملک صلاح الدین اور فرحت علی, انہوں نے کوئی بندے بھیجے بھی ہیں آپ کے پیچھے؟ ہاں جی, فیصلہ آباد میرے گھر تک بھجوائے ہیں. میرے بھائی کو روک کے بندوں نے کہا کہ اپنی بہن کو بولو کہ یہ کیس واپس لے لے, ورنہ اس کی خیر نہیں ہے, اور اس کو ہم اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ یہ کسی جگہ منہ بھی دکھا دے. مطلب یہ تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں میرے بھائی کو بھی لوگوں نے دے دی ہیں. تو یہ آپ کا کیس کون سا ہے جو یہ کہتے ہیں واپس لے لیں؟ یہی جو مطلب ابھی میں نے کیا ہے, ان پہ FIR ایک دی ہے میں نے. FIR ہوئی ہے یا درخواست دی ہے, سوری, میں نے ایک DIG صاحب کو درخواست دی ہے. ابھی FIR تو نہیں ہوئی؟ نہیں, ابھی FIR نہیں ہوئی, کیونکہ وہ سارے ملے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے پیسہ لیا ہوا ہے, کوئی میری بات سن نہیں رہا. اچھا, کہیں سنوائی نہیں آپ کی ہو رہی؟ نہیں. تو FIA میں بھی دی ہے آپ نے درخواست؟ ہاں, نہیں.
تو ہماری سپریم کورٹ کا ایک ہیومن رائٹس سیل ہے، ہماری وفاقی وزیر ہیں ہیومن رائٹس کی شیریں مزاری صاحبہ، جی۔ ان کو درخواست دی ہے آپ نے؟ نہیں۔ تو یہ سارے فورم آپ کو آزمانے چاہیے۔ تو آپ کیا مستقبل میں اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں، اور یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ کو کیوں یقین ہے کہ کیوں نہیں چھوڑیں گے مجھے آپ؟ پتہ ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ایسی ہمت کوئی لڑکی کر جائے تو پھر وہ ہم سے بچ کیسے جائے گی، اور میرے تو پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی فیملی والا کہ جو مجھے آ کے وہ کر لے یا مجھے کچھ تھوڑی سپورٹ کر دے۔ ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے میں کل کو مر گئی یا کچھ بھی ہوا یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ بالکل صحیح، میرے منہ پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا، کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، بالکل صحیح، اور یہ میری بات پولیس والے نہیں سن رہے۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین، ابھی آپ فوزیہ کی کہانی سن رہے تھے، خود اس کی زبانی وہ بتا رہی ہیں کہ تیزاب تک پھینکنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے چھوٹے بھائی کو اٹھانے کی، مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیٹ ورک بہت خطرناک ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور فوزیہ جو کہ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ایک یتیم بچی ہیں، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اور اس وقت اسلام آباد پولیس کے بڑے جو ہیں وہ ان کی درخواستیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ملک صلاح الدین جو اس کا نیٹ ورک جو ہے بہت مضبوط ہے، اور ہر جگہ پہ اس نے ان کو بے بس کیا ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچائیں۔ اس کے علاوہ محترمہ شیریں مزاری جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کو بھی پہنچائیں، اور اس کے علاوہ جو فورم ہیں وہ استعمال کیے جائیں تاکہ ایک خاتون جو ہے، ایک یتیم بچی جو ہے وہ نارمل زندگی گزار سکے۔ اس ہٹ سٹوری کے ساتھ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔